تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ ہماری رسوائی کے طور پر آئندہ نسلوں کو بتایا جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے کوئی پلان بنانا پڑے گا۔ پھر مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ ایک ایک کر کے لڑنے سے جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس ہاشمی شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں ایک ساتھ چاروں طرف سے امام حسین پر تیروں کا حملہ کرنا پڑے گا۔ میدان کربلا میں ہر قطرہ خون حق کا پرچم بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہمارے پروگرام کی 8 ایپیسوڈ ہے۔ 7 ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ کربلا کے میدان میں جب سب نوجوانان اہل بیت ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر جانے قربان کر گئے، تو اب اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کے ایک شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بھی بیمار ہیں اور ضعیف۔ اس کمزوری اور بیماری کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو تنہا دیکھ کر میدان جنگ میں جانے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن بیماری، سفر کی تھکاوٹ، بھوک پیاس اور پانی کی تکلیفوں سے آپ رضی اللہ عنہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ کا جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ لیکن اس کمزوری کے باوجود ہمت کا حال یہ تھا کہ میدان جنگ میں جانے کو تیار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو میدان کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا، بیٹا لوٹ آؤ، میدان جنگ کا ارادہ نہ کرو۔ میں قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام، غلام اور جو ساتھ تھے سب راہ حق میں نثار کر چکا ہوں، اور الحمدللہ ان تکلیفوں کو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اب اپنا سر راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میری تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ میری شہادت کے بعد اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ خواتین کی کون حفاظت کرے گا؟ جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کے حوالے کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی حفاظت اور میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ اے نور نظر، لخت جگر، یہ کام تمہارے ذمہ کیے جاتا ہوں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، اس لیے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جانثاری کی سعادت پا چکے اور اب میں بھی اس قربانی کے لیے تڑپ رہا ہوں، مگر امام علی مقام نے آپ کی درخواست قبول نہ کی اور خود جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، حیدر کرار کی ذوالفقار بھی ساتھ لی، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اہل بیت اپنی بے بسی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں اپنے بابا جان کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ خیمے والوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ امام میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے قوم، خدا عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے۔ جان دینا، جان لینا سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم اللہ پاک پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی اولاد کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور بچے، اصحاب اور غلام میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے ہو، اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ، دنیا کا عیش زیادہ دیر تک نہیں ہے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں بہت سے لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ امام مظلوم رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، لیکن شمر وغیرہ پر امام کی نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی تقریر کا کچھ اثر ہوا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اب یہ قصہ بیان کرنا چھوڑیں اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے تو کوئی آپ سے جنگ نہیں کرے گا، ورنہ جنگ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ناظرین، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو رزلٹ معلوم تھا۔ یہ تقریر تو آپ نے صرف حجت کے لیے فرمائی تھی کہ کل
کے لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہم نے سمجھایا نہیں گیا تھا، ہمیں وارن نہیں کیا گیا تھا۔ خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لخت جگر، بے کسی بھوک و پیاس کی حالت میں اپنے خاندان والوں کی شہادت کا زخم دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ آپ نے اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے دشمنوں کو اچھی طرح آگاہ کر دیا، انفارم کر دیا اور بار بار بتا دیا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا تھا اور اس وقت تک بھی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں۔ مگر 20,000 کی تعداد امام حسین رضی اللہ عنہ کو بے کس و تنہا دیکھ کر اپنی بہادری کا جوہر دکھانا چاہتی ہے۔ ناظرین، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اطمینان فرما لیا کہ وہ خون ناحق بہانے سے باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو تم ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ اب مشہور بہادر جن کو یزیدی فوج کے افسروں نے مشکل وقت کے لیے بجا کر رکھا تھا، وہ میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا یزیدی بہادر ابن زہرا کے مقابل تلوار چمکاتا ہوا آتا ہے اور آتے ہی امام حسین کی طرف تلوار کھینچتا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھاتا ہی تھا کہ امام اس پر ایک ایسی ضرب حیدری لگاتے ہیں کہ اس کا سر کٹ کر دور جا گرتا ہے۔ دوسرا بڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ امام کے مقابلے میں ہنرمندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں کامیابی حاصل کرے۔ وہ امام کے سامنے آتا ہے اور نعرہ بلند کر کے کہتا ہے کہ سارے شام و عراق میں میری بہادری کا چرچا ہے اور مصر اور روم میں میں بہت مشہور ہوں، دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں، آج تم میرے زور و قوت اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ ناظرین، ابن سعد کے لشکری اس متکبر باتوں سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ یہ کس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر بھوک و پیاس کی تکلیف حد سے بڑھ چکی ہے، صدموں نے آپ رضی اللہ عنہ کو کمزور کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر غالب آنا کچھ مشکل نہیں، لیکن جب وہ یزیدی بدبخت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تو مجھے جانتا نہیں، جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے اس کو میری تلوار کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ شامی نوجوان یہ سن کر اور تیش میں آیا اور بجائے جواب کے امام حسین رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے وار سے بچ کر اس کی کمر پر اپنی تلوار سے ایک زوردار وار کرتے ہیں، جس کے بعد اس کا جسم کٹتے ہوئے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی کھیرا تھا جو آسانی سے کٹ گیا۔ اسی طرح یزید کی فوج میں نئے نئے بہادر آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی وار میں امام حسین نے اس کا قصہ تمام فرما دیا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، کسی کو نیزے پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، تو کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔ یزیدیوں میں لاشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا یہ شیر کوفہ کی عورتوں اور بچوں کو بیوہ اور یتیم بنا کر چھوڑے گا اور اس کی تلوار سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ لے جا سکے گا، اس لیے موقع مت دو اور چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، کہیں سے تلواریں، کہیں سے نیزے، کہیں سے تیر آ رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ جس طرف گھوڑا دوڑاتے ہیں صفوں کی صفیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گئے ہیں اور حیرت میں آ گئے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے حملے سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ دیکھ کر ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت ٹینشن ہوئی کہ اکیلے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں بے فائدہ ہیں۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ ہماری رسوائی کے طور پر آئندہ نسلوں کو بتایا جائے گا، اس سے بچنے کے لیے کوئی پلان بنانا پڑے گا۔ پھر مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ ایک ایک کر کے لڑنے سے جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس ہاشمی شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمیں ایک ساتھ چاروں طرف سے امام حسین پر تیروں کا حملہ کرنا پڑے گا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، کسی میں قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی، سب دور سے تیر برسا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک تیروں کے حملے سے بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اتنا شدید زخمی ہو گیا کہ اب مزید آگے بڑھنے کی اس میں طاقت نہیں رہی۔ اس وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو
ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ تیروں کی برسات اب بھی جاری ہے، آپ کا جسم مبارک زخموں سے بھر چکا ہے۔ اسی دوران ایک تیر آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لگتا ہے۔ یہ وہی پیشانی ہے جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ ظالموں نے اس پیشانی کو تیر سے گھائل کر دیا، جس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو چکر آ گئے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ رب کے حضور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا آخری سجدہ، وہ سجدہ جس پر زمین کربلا فخر کرتی ہے، اسی حالت میں ایک شخص آپ پر نیزے سے حملہ کرتا ہے اور آپ اسی سجدے کی حالت میں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں جمعے کے روز اپنے پورے خاندان کو راہ حق میں قربان کرتے ہوئے خود بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ابھی ظلم کی داستان ختم نہیں ہوئی۔ یزیدیوں نے امام پاک کے سر مبارک کو جسم سے جدا کرنا چاہا اور نظر بن خرشہ نامی بدبخت اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے، جس کی وجہ سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ پھر خلی ابن یزید یا شبل ابن یزید نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ پھر امام علی مقام اور آپ رضی اللہ عنہ کے تمام جانباز شہداء کے سروں کو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ شمر ناپاک کی حفاظت میں یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور وہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، ہماری 8th ایپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔